مونسون کے تیسرے اسپیل نے شہر میں حبس کی چھٹی کرا دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ موسم بہتر ہونے پر شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ شہر کا موجودہ ٹمپریچر 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ موسم کا مزید احوال جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عاقب سے۔ جی عاقب۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سے جاری مونسون کے اسپیل نے جو ہے وہ حبس کی چھٹی کرا دی ہے اور شہر میں موسم بھی جو ہے اس وقت بہت اچھا ہے اور حبس کی شدت میں بھی کافی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ اگر ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت ٹیمپریچر جو ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ فیلز لائک جو ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے اس وقت 89% جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ شہر بھر میں 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ مونسون کے تیسرے اسپیل جو کہ اب تک کا تیز ترین اسپیل ہے اور مسلح دھار بارش ہوئی ہے مختلف علاقوں میں، اس کے باعث جہاں جہاں پانی کھڑا ہوا تھا وہاں پر موسٹلی جگہ سے جو ہے پانی نکال دیا گیا ہے، جبکہ ابھی بھی کچھ جگہ ایسی ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جو نشیبی علاقے ہیں، وہاں پر پانی تاحال کھڑا ہے اور وہاں پر واسا کی ٹیمیں جو ہیں ابھی تک نہیں پہنچ سکی، جس کے باعث وہاں پر رہنے والوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی طرف سے اگلے 4 سے 5 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پریڈکشن کی گئی ہے، جبکہ یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ 24 جولائی تک بتایا گیا ہے اور آج رات کو بھی وقفے سے جو ہے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی شکریہ عاقب۔ شہر میں تیز بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ بارش رکنے کے گھنٹوں بعد بھی نکاسی اب نہ کیا جا سکا۔ ڈیوس روڈ حبیب اللہ روڈ نالے کا منظر پیش کرنے لگے، رہائشی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ ڈیوس روڈ پر متعلقہ محکمہ متحرک، تاہم حبیب اللہ روڈ تاحال مشینری کی منتظر۔ مزید جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ بتائیے حمزہ۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں حبیب اللہ روڈ گڑی شاہو میں، اور آج شہر لاہور میں تیز اور طوفانی بارش دیکھنے میں سامنے آئی، جس کے بعد نکاسی آب کے جو معاملات ہیں وہ برے طریقے سے متاثر ہیں۔ میں اس وقت جس سڑک پر موجود ہوں، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر بارش رکنے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد تک جو ہے وہ تقریباً 1 فٹ کے قریب پانی ہے، اور یہاں سے گزرنے والے جو شہری ہیں اگر آپ فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں تو شدید ان کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے متعدد گاڑیاں اور متعدد موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، لیکن ابھی بھی بچے جو ہیں وہ خاص طور پر بارش کا جو ہے وہ مزہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رکے ہوئے پانی میں نہاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر مین شاہراہوں کی بات کی جائے تو یہ حبیب اللہ روڈ جو ہے وہ حبیب اللہ کا جو علاقہ ہے اس کی مین سڑک ہے۔ یہاں پر یہ علاقہ جو ہے وہ گنجان آباد ہے اور یہ راستہ ہے جو لوگوں کے گھروں تک، لوگوں کے علاقوں تک جاتا ہے، جبکہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی یہاں پر تیز بارش ہوتی ہے تو کیونکہ یہ سڑک جو ہے وہ گہری ہے، اس کے باعث جو ہے یہاں پر جو پانی ہے وہ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے، اور یہاں پر جو سیوریج کا نظام ہے وہ بھی بوسیدہ ہے، جو کہ پانی کھڑا ہونے کا جو ہے باعث بنتا ہے، اور یہاں سے نکاسی آب ہونے میں جو ہے وہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ میری عقب میں دیکھ سکتے ہو تو یہاں سے گزرنے والی ہر گاڑی جو ہے وہ مشکل، اس کو دشواری ہے، اور یہاں پر متعدد گاڑیاں بھی جو ہیں وہ اس پانی میں بند ہوئی ہیں۔ جبکہ اگر میں بات کروں مین روڈ جو کہ ڈیوس روڈ کہلاتا ہے تو وہاں پر ضرور واسا کی جو ٹیمیں ہیں وہ موجود ہیں، واسا کی مشینری بھی موجود ہے، لیکن ابھی تک اس سڑک کی جانب جو کہ کشادہ سڑک ہے، جس کو گلی بھی کہا جاتا ہے، جس کو محلہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی جانب واسا کے جو حکام ہیں یا جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی نظر جو ہے وہ نہیں پڑی۔ جبکہ یہاں کے شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بھی یہاں پر یہ موسم ایسا ہوتا ہے، جب بھی مانسون کا موسم آتا ہے تو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور گھروں میں جو ہے وہ محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شالامار باغ کے علاقے میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 3 افراد زخمی۔ گھر کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمی افراد کو ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں 12 سالہ نور فاطمہ اور 50 سالہ ارشد حسین اور زوجہ ارشد شامل ہیں۔ مدثر حسین سے مزید جانیں گے۔ بتائیے مدثر۔ باغ کے گھر کی چھت جو ہے وہ زبردست دھماکے سے نیچے گری، جس کے نتیجے میں 3 افراد جو ہے وہ منتقل تھے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور 3 افراد کو منتقل سے نکال لیا۔ خاتون کی جو حالت ہے وہ نازک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو کام کے مطابق گھر کی چھت ٹیئر گارڈر سے بنی ہوئی تھی اور اوپر جو ہے وہ مٹی اور گار تھا، جس کی وجہ سے حالیہ بارش کی وجہ سے چھت مزید وزنی ہوئی اور جنگ لگا جو ٹیئر گارڈر تھے وہ چھت کا جو بوجھ برداشت نہیں کر سکے اور زوردار دھماکے سے نیچے گری، جس کے نتیجے میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش ہے۔ تشویشناک حالت میں خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ زخمی ہونے والوں میں 12 سالہ نور فاطمہ، 50 سالہ ارشد حسین اور اس کی زوجہ جو ہے وہ شامل ہے، جن کو جو ہے وہ طبی امداد کے لیے کوٹ خواجہ سعید اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعی قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے اور
ये भी चेक किया जा रहा है कि हादसा जो है वो किस नौعیت کا ہے. ہم سے کہنا ہے کہ اتفاقی حادثہ ہے, حالیہ بارشوں کی وجہ سے یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے. آپ کا شکریہ مدثر. مونسون کی بارشیں کہیں رحمت تو کہیں زحمت بن گئیں. پنجاب میں بارش اور آندھی کے باعث مختلف مقامات پر حادثات. 24 گھنٹوں کے دوران چھتیں اور دیواریں گرنے سے 8 افراد جاں بحق جبکہ 37 زخمی ہوئے. ترجمہ ریسکیو کے مطابق پنجاب میں مانسون بارشوں کے بعد 24 گھنٹوں کے دوران مختلف اضلاع میں بارش اور آندھی کے بعد چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات پیش آئے. حادثات کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق جبکہ 37 زخمی ہوئے. گوجرانوالہ میں بارش کے بعد چھتیں اور دیواریں گرنے کے مختلف واقعات میں 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ 14 زخمی ہوئے. اسی طرح بارش اور کرنٹ لگنے کے مختلف واقعات میں 1 شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے. گوجرانوالہ کے علاقے کاموں کی انڈر پاس میں جمع بارش کے پانی میں ڈوبنے سے ایک بچہ جاں بحق ہو گیا. لاہور میں بند روڈ گلشن راوی کے قریب چھت گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے. پاک پتن میں بارش کے باعث کچے مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہوئے. ساہیوال کے علاقے کوٹ خادم علی شاہ میں چھت گرنے سے 1 خاتون جاں بحق ہوئی جبکہ ہڑپا میں دکان کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے. منڈی بہاؤدین کے مختلف دیہات میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 8 افراد زخمی ہوئے. بہاول نگر میں خان بابا روڈ الجنت چوک کے قریب شیڈ گرنے سے 1 شخص زخمی جبکہ سیالکوٹ میں چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے. ریسکیو حکام کے مطابق متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں جبکہ شہریوں کو بارش کے دوران خستحال عمارتوں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. مدثر حسین، لاہور نیوز. وزیر اعلیٰ کا بارشوں کے دوران انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. مریم نواز کی عوام سے بارشوں کے دوران احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل. ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ اداروں کو خستہ حال عمارتوں کی مانیٹرنگ کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا صبح بھر میں بارشوں کے دوران حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. وزیر اعلیٰ کی عوام سے بارشوں کے دوران احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل. مریم نواز کہتی ہیں والدین بچوں کو سیلابی ریلوں اور نہروں میں نہانے سے روکیں. کمزور چھتوں، دیواروں اور خستہ عمارتوں کے مکین محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ڈپٹی کمشنر اور دیگر متعلقہ آفیسرز کو فیلڈ میں رہنے اور خستہ عمارتوں کی مانیٹرنگ کی ہدایت. مریم نواز کا دریاؤں، نہروں اور سیلابی نالوں کی مانیٹرنگ یقینی بنانے کا حکم. وزیر اعلیٰ کی گلیوں، بازاروں، سڑکوں اور بالخصوص انڈر پاسز سے بارش کے پانی کی فوری نکاسی کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ تمام شہروں میں انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کے آفیسر اور اہلکار بارشوں کے دوران پوری مستعدی کے ساتھ فرائض سر انجام دے رہے ہیں جنہیں سلام پیش کرتی ہوں. پنجاب میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. پنجاب سیف سٹی اتھارٹی میں رین اینڈ فلڈ مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا. ترجمان پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے مطابق سمارٹ سیف سٹی سینٹر سے لاہور سمیت صبح بھر میں 24 گھنٹے نگرانی جاری ہے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر اربن فلڈنگ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فلڈ مانیٹرنگ ٹیمیں الرٹ ہیں. سیف سٹی کیمروں اور AI ٹیکنالوجی کے ذریعے نشیبی علاقوں، چوکنگ پوائنٹس اور ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کی جا رہی ہے. رین اینڈ فلڈ مانیٹرنگ سیل کی جانب سے ریئل ٹائم الرٹ ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو فراہم کیے جا رہے ہیں. بارشوں کے دوران شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں. واسا لاہور کے مونسون کنٹرول روم سے شہر بھر میں نکاسی آب آپریشن کی نگرانی جاری ہے. بارش کے بعد بیشتر پوائنٹس اور انڈر پاسز کو کلیئر کر دیا گیا. MD واسا کا کہنا ہے کہ نشیبی علاقوں میں بروقت نکاسی آب کے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. مزید جانتے ہیں زین العابدین سے. بتائیے زین. واسا انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ واسا لاہور کے مونسون کنٹرول روم سے شہر بھر میں نکاسی آب آپریشن کی جو مانیٹرنگ ہے وہ کی جا رہی ہے اور لاہور میں بارش کے بعد بیشتر سور پوائنٹس اور انڈر پاسز کو کلیئر کر دیا گیا ہے جس کے بعد مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے. واسا کے اعلامیہ کے مطابق 1 موریا پل، قرطبہ چوک، شاہ جمال، وارث روڈ، ایمپریس روڈ، کوپر روڈ، لکشمی چوک، نابا روڈ، GPO، لکشمی چوک، ریلوے اسٹیشن علی بلاک، گارڈن ٹاؤن کو کلیئر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کریم پارک، راوی روڈ، وی بلاک، تاج پورہ، رسول پارک، شمع روڈ، وحدت روڈ، ٹکا چوک، جوہر ٹاؤن اور اللہ چوک کو بھی کلیئر کر دیا گیا ہے. یہ وہ بیشتر مقامات ہیں جہاں پر واسا کی طرف سے حال ہی میں واٹر ٹینکس تعمیر کیے گئے تھے. MD واسا کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے اور کسی قسم کی غفلت برتنے پر متعلقہ افسر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. آپ کا بہت شکریہ زین. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ. دریائے سندھ اور چناب میں مختلف مقامات پر سیلابی صورتحال. PDMA نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی. رپورٹ دیکھیے.
तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों के बाद पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। कालाबाग के मकाम पर पानी का बहाव 3,17,000 जबकि चश्मा के मकाम पर 2,95,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया चनाब में मराला और कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे जबकि खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,28,000, खानकी पर 1,52,000 जबकि कादिराबाद के मकाम पर 1,57,000 क्यूसिक है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया रावी, सतलुज और झेलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। नालाबई में निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। बलाई इलाकों में मजीद बारिशों के बाद दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, बहावलनगर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं।